بار بار ہم یہ لفظ سنتے ہیں، غیبت، غیبت کا لفظ بار بار سنتے ہیں ہم، اکثر علماء کرام سے یہ لفظ سنتے رہتے ہیں، لیکن اچھے طریقے سے ہم اس کی پہچان نہیں رکھتے کہ غیبت ہوتی کیا ہے۔ تو آئیں آج مختصر وقت میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں تو خالق کائنات نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں الغیبۃ ان تذکر اخاک بما یکرہ لو بلغہ، فرماتے ہیں غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے متعلق ایسی بات بیان کرو کہ اگر وہ اسے سن لے تو اسے بری لگے۔ یعنی کہ ہم کسی دوست کو ایسے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بری بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ بندہ موجود ہوتا، ہمارے پاس کھڑا ہوتا تو اسے یہ بات بری لگتی، لیکن وہ غائب ہے، وہ موجود نہیں ہے، ہم دوسرے مسلمان بھائی کو اس کی غیبت بیان کر رہے ہیں حالانکہ وہ تو موجود نہیں ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کا نام غیبت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں سواء ذکرتہ بنقص فی بدنہ، فرماتے ہیں کہ اس کے جسم میں کوئی نقص ہو، یعنی کہ وہ کانا ہو، اندھا ہو یا لنگڑا ہو، تو کوئی بندہ اس کے بارے میں ایسی بات بھی کرے اپنے کسی دوست کو کہ فلاں بندہ لنگڑا ہے یا کانا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ بھی اگر وہ بات سنتا جس کے بارے میں ہم کر رہے ہیں تو اسے بری لگتی، تو اسے بھی غیبت کہتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ تو اس میں عیب پائے جاتے ہیں کہ وہ لنگڑا تھا، وہ برا تھا، وہ اندھا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی غیبت ہے، حالانکہ یہ بھی غیبت ہے، کیونکہ ٹھیک ہے وہ اندھا ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ کانا ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، تو اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اس کی پیٹھ کے پیچھے تو اسے برا تو محسوس ہوگا نا، یہی تو غیبت ہوتی ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں او نسبہ، یا اس کے نسب کے بارے میں ہم کوئی بری بات کریں، جیسے کہ کوئی بندہ کہے کہ فلاں کا باپ ابشی تھا، موچی تھا، وہ دھوبی تھا، فلاں کا باپ جو تھا نا وہ بد کردار تھا، یا اس کی ماں کے بارے میں کہے کہ فلاں کی ماں تو فاحشہ تھی، بدکار تھی۔ ہاں اگر وہ فاحشہ تھی، بدکار تھی تو تمہیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی غیبت ہے اگر تم کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کہو گے کہ یار فلاں کی والدہ تو فاحشہ تھی، بدکار تھی، تو اگر وہ سنے گا چاہے فاحشہ تھی یا بدکار تھی اسے تو بری محسوس ہوگی نا کہ لوگوں کو میری والدہ کے عیب بیان کر کے بتا رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی غیبت ہے، اس کا بھی گناہ ملتا ہے۔ او فی خلقہ، یا اس کے اخلاق کا، یعنی کہ کہے کہ وہ شرابی ہے، جواری ہے یا رشوت خور ہے، یعنی کہ کوئی بندہ شرابی ہے تو وہ موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے، ہم کسی دوست کو بتا رہے ہوں کہ یار فلاں بندہ شرابی ہے، فلاں بندہ رشوت خور ہے، یار وہ پاس تو نہیں نہ کھڑا، اگر پاس کھڑا ہوتا وہ یہ بات سنتا کہ دوسرے بندے کو بتا رہا ہے کہ یہ شرابی ہے، یہ رشوت خور ہے، تو اسے تو برا محسوس ہوگا۔ تو یہی تو غیبت ہوتی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا، وہ سن لیتا تو اسے برا محسوس ہوتا، تو اسے تو غیبت کہتے ہیں۔ کہ او فی فعلہ او فی قولہ، یا اس کے افعال کا عیب بیان کرے، جو وہ کام کرتا ہے ان کے بارے میں دوسرے مسلمان بھائی کو بتائے، یا اس کے قول یعنی کہ جو وہ باتیں کرتا ہے اس کے بارے میں بتائے، تو یہ بھی غیبت ہے۔ ہاں وہ کھڑا ہو تو اس کے سامنے کر دے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں کرے گا تو ظاہری بات ہے اگر وہ سن لیتا تو اسے بری محسوس ہوتی، تو یہی تو غیبت ہوتی ہے نا۔ او فی دینہ، یا جن کا تعلق اس کے دین سے ہو،
جیسے کہ کہے کہ فلاں بندہ بے نمازی ہے، وہ جی ناپاک رہتا ہے، وہ چور ہے، جھوٹا ہے، لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے، شراب و دیگر حرام چیزوں کا کاروبار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ کرتا ہے، لیکن تو اس کی غیر موجودگی میں دوسرے کو نہ بتا، کیونکہ اگر اس کی غیر موجودگی میں دوسرے کو بتائے گا تو یہ تو غیبت بن جائے گی۔ او فی دنیا ہو، یا اس کا عیب کا تعلق دنیاوی امور سے ہو، جیسے کہے کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ جی کاہل قسم کا آدمی ہے، یا بہت مکار ہے، بہت کھاتا ہے، یا ہر کسی سے لڑتا ہے جھگڑتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ کھاتا ہے، بہت زیادہ مکار ہے، ہر کسی سے لڑتا ہے جھگڑتا ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں بات تو نہ کر، یہ غیبت ہو جائے گی۔ حتی فی ثوبہ او فی دارہ او فی دابتہ، یہاں تک کہ کسی کے کپڑوں یا گاڑی یا سواری کی برائی کرتا ہے تو یہ بھی غیبت ہے۔ یعنی کہ کہے کہ فلاں کے کپڑے بہت میلے ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، اور وہ بندہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ تو موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے، تو یہ بھی غیبت ہے۔ یا پھر کہے کہ اس کا گھر گندا ہے، ظاہری بات اگر وہ سن لیتا تو وہ کہتا جیسا بھی ہے یار تو نے دوسرے بندے کو کیوں بتایا، اسے تکلیف ہوتی نا۔ تو غیر موجودگی میں کسی کی گھر کے بارے میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یا پھر کہے کہ دا باتی، یعنی کہ اس کے بارے میں اس طرح بیان کرے کہ اس کا جانور ہے وہ برا ہے، یا اس کی سواری جو ہے نا وہ بری ہے، یا پھر کہے کہ گاڑی بنگلہ وغیرہ وہ برا ہے، لیکن وہ غائب ہے بندہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو یہ بھی بہت بڑی غیبت بن جاتی ہے۔ غیبت بہت بڑی تباہ کاری ہے۔ تو کامل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ غیبت والی برائی ہم لوگوں میں جڑ سے ختم ہو جائے نا، بالکل ہم اس برائی کو اپنے آپ میں سے نکال دیں، تو بہت سے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔